ناظرین، ارطغرل غازی ایک ٹرکش سیریز ہے جسے پاکستان ٹیلی ویژن کے تحت پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس سے قبل کوئی ٹرکش سیریز نہیں دکھائی گئی، بلکہ پچھلے کئی عرصے سے متعدد نجی چینلز پہ ترکی کے کئی ڈرامے نشر ہوئے اور مقبول ہوئے، اور عوام میں ان ڈراموں کی پسندیدگی دیکھنے کو ملی، اور جسے پسند نہیں آئے تو اس کی جانب سے کوئی تنقید بھی منظر عام پر نہیں آئی۔ لیکن ارطغرل غازی وہ واحد ڈرامہ ہے جس نے نشر ہوتے ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے۔ عوام میں بہت جلد مقبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کل کے باقی ڈراموں کی طرح نہیں، بلکہ ایسی حقیقت پہ مبنی داستان ہے جس کا لب لباب دین اسلام کی سربلندی ہے۔ ارطغرل جیسے بہادر جنگجو کی کہانی جس نے حق کی راہ کو ہی اپنی منزل بنایا اور کسی تخت و تاج کی خواہش کے بغیر جانے کتنے ہی کافر، ماکر، کاذب اور بادشاہ زیر کیے اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اس سیریز کو پی ٹی وی پر دکھانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے مل کر کیا۔ یہ ڈرامہ نشر ہونے سے پہلے نیوز چینل کی چہمگوئیوں کی زینت بنا رہا کہ کپتان اس کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ ڈرامہ پہلی رمضان سے رات 8 بجے دکھایا جانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈرامہ عوام میں، خاص طور پہ نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہو گیا۔ عوام کی پرزور فرمائش پہ یوٹیوب پہ اس کا چینل بنا دیا گیا، جس کے ویوز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ ہمارے نوجوان ایک ایسے مواد کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں جہاں دین کی سربلندی کا درس مل رہا ہے۔ لیکن جہاں اس ڈرامے کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اس ڈرامے کو پاکستان میں نشر کرنے کے سخت مخالف ہیں۔ وہ نامور طبقہ جو کئی برس سے پاکستان فلم انڈسٹری پہ راج کر رہا ہے، اور ان کے مواد میں ہر وہ بے ہودگی دیکھنے کو ملتی ہے جو اس معاشرے میں نہیں دکھائی جانی چاہیے مگر دکھائی گئی۔ آج وہ لوگ عمران خان کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مواد کو فروغ دینا چاہیے۔ تو بھائی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا کون سا مواد عوام کو دکھائیں، جس میں مختصر کپڑے پہنے ہیں، یا جس میں بارش میں ہیرو ہیروئن کو بھیگتا دکھایا گیا ہے، یا جس میں اولاد کو ماں باپ سے نافرمانی سکھائی جا رہی ہے کہ پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ یا انہیں ہی گھر سے نکال دو، بیوی شوہر اور شوہر بیوی کو دھوکہ دے اور طلاق کے بعد ساتھ رہنے کی خواہش مند ہو۔ کیا ہمیں یہ مواد دکھانا چاہیے؟ آواز اٹھانی تھی تو تب کیوں نہیں اٹھائی جب ترکی کے ڈرامے نجی ٹی وی پہ نشر ہوتے تھے؟ آج پاکستان کے آرٹسٹ طبقے کو فکر لاحق ہے کہ اگر ترکی کے اداکار پاکستانی عوام میں اتنے مقبول ہو گئے تو ہمارے ڈرامے کون دیکھے گا؟ تو جناب یہ خیال تب کیوں نہیں آتا جب ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں پاکستانی سینما گھروں میں لگتی تھیں؟ تب کیوں خاموش رہے جب پاکستان کے فنکار بھارت میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے؟ تب کیوں نہیں کہا کہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے ہی ملک میں کام کریں؟ تب تو انہیں لیجنڈز کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ آج جب ایک اسلامی تاریخ پہ مبنی کہانی اور کردار عوام میں پذیرائی حاصل کر رہے ہیں تو اپنا وہ مواد یاد آ گیا جو صرف نام نہاد ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث عوام گھروں میں قرنطینہ ہیں اور بیشتر وقت سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، اور ایسے میں انہیں اگر ایسا کچھ دیکھنے کو مل جائے جو حقائق پہ مبنی ہو، جو جذبہ ایمانی کو تازہ کرے، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ مگر آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح وہ لوگ موجود ہیں جو سوچ کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی لبرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ارطغرل غازی سے ہمارا واسطہ کیا ہے؟ ہم پاکستانی یہ ڈرامہ کیوں دیکھیں؟ آئیے پہلے واسطہ سمجھیے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سلطنت عثمانیہ کے زوال کے غم اور ارطغرل غازی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی ہند اور بانی پاکستان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ انہوں نے عثمانیہ سلطنت کے حق میں تحریک خلافت چلائی، جس میں اس خطے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنے زیور تک ترک عثمانیوں کی مدد کے لیے قربان کیے۔ 1919 عیسوی میں اس سرزمین سے طبی قافلہ بھی ترک مدد کے لیے پہنچایا گیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ترک خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ یہ سب ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے۔ تعلق کی سب سے بڑی وجہ جانیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ کیا بہترین امیر ہوگا قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، اور کیا خوبصورت لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ قسطنطنیہ آج کے ترکی کا استنبول ہے، اور حدیث مبارکہ کی یہ فتح کی بشارت خلافت عثمانیہ کے نصیب میں آئی۔ مزید برآں ہمارے اسلامی ہیروز مشترکہ ہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بر صغیر کا باشندہ نہیں تھا، مگر آج بھی پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہیرو ہے، کیونکہ اسلامی اقدار اور روایات بھی یکساں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی یہ ڈرامہ کیوں دیکھیں؟ آئیے اب اس نقطے پر آتے ہیں۔
ڈیجیٹل زمانے میں یہ ارطغرل غازی ڈرامہ دراصل اسلامی ریاستوں کے خلاف چلنے والی طویل ذہنی سازش پر ایک کاری ضرب ہے۔ گزشتہ جملہ محض مذہبی عقیدت میں نہیں کہا، بلکہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ آج بھی اسلام کے بنیادی رکن جہاد کے خلاف مسلمان نسل نو کی ذہن سازی کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ایسے کئی مذہبی سکولرز میڈیا پر نظر آتے ہیں جن کو جہاد کے نام سے ہی الجھن ہوتی ہے۔ روشن خیال اور معتدل اسلام جیسی اصطلاحات ہمارے اذہان میں بٹھائی جا رہی ہیں تاکہ جنگجو بہادر سپہ سالاران کو ہم غیر مہذب اور ظالم گردانیں، محمد بن قاسم کو قاتل، ڈاکو اور راجہ داہر کو ہیرو سمجھیں، وطن کا دفاع کرنے والے پشتون ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کو دہشت گرد اور پاکستان میں غدار وطن پشتونوں کو مظلومیت کی تصویر سمجھیں۔ یہاں قوم پرست جماعتیں بھی ہمارے نظریاتی دشمنوں کا آلائے کار بنی۔ ضمیر فروشی کے عوض ملنے والی امداد نے ایسی محنت جمائی کہ آج ہمیں سلطنت پاکستان میں ہی وجود پاکستان سے نفرت کرنے والے نادان قوم پرست ایک کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان توڑنے والے سیاسی لیڈرز کے جیالوں اور مداحوں کی بھی کمی نہیں۔ عقائد، نظریات اور سوچ کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی کمزوری کے بہت بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ قادیانیت کے وجود کا مقصد بھی اسلامی نظریہ جہاد کو کمزور کرنا تھا، جس کا شکار بن کر نہ جانے کتنے مسلمان اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ تاریخ و عقائد کو الجھا کر ہی امت مسلمہ کو شیعہ سنی طبقے میں توڑا گیا۔ روشن خیال سپہ سالار کے فلسفہ جہاد کی کمزوری نے ہمیں افغان جنگ میں دھکیلا اور تحفے میں ایٹمی قوت کو موت بانٹنے والی دہشت گردی دی۔ المختصر، آج ہمارے کمزور عقیدے، پست نظریے اور شکست خوردہ سوچ کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ پڑھنا آج مشکل ہے، جبکہ میڈیا پہ دیکھنا زیادہ آسان اور دلچسپ ہو چکا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ مسلمانوں کے تابناک ماضی کی ایک جھلک ہے۔ قرآن و احادیث کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری، صبر انبیاء کے قصے، اولیاء کے ایمان افروز جملے اس ڈرامے میں بڑے فخر سے سننے کو ملتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ٹی وی سیریز کے گرافکس تو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے کم معیاری نہیں ہیں، لیکن اس کے ڈائیلاگز سنہری حروف سے کم نہیں۔ فوری ثمرات میں اسلام آباد میں ایک تندور پہ نیکی کی ٹوکری اور یوٹیوب پر اسلامی تہذیب کے حامل ڈرامے کے ویوز کی تعداد ملاحظہ کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل ڈیجیٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ ایسا کرنے سے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں گی۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔